الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم توست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں آج کی یہ خوبصورت اور حسین و جمیل محفل شان امام الانبیاء اور اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے منبر پر آتے ہوئے منتظمین محفل نے مجھے جس عنوان کے حوالے سے پابند کیا ہے اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی ایک مشہور معروف سورہ مبارکہ جسے سورہ تبارک بھی کہتے ہیں سورۃ الملک بھی کہتے ہیں اس آیہ کریمہ کی ابتدائی حصے سے ایک مختصر سے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں
اللہ رب العزت کا احسان ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مذہب عطا کیا ہے. ہم مذہب رکھتے ہیں. ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، مذہب دنیا میں ختم ہو گئے. کوئی مذہب اللہ کے نزدیک پیور نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے. ہمارے مذہب کی خوبی یہ ہے، ہم کسی مذہب کو گالی نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مذہب جو پیور ہے، جیسے اترا تھا ویسے کہ ویسے آج بھی اسی شکل میں موجود ہے. اس مذہب کو مذہب اسلام کہتے ہیں. وہ صرف آپ کے پاس موجود ہے. جو کتاب جیسے کہ جیسے اتری تھی ویسے کہ ویسے آپ کے پاس موجود ہے. نہ ایک نقطے کی کمی ہے، نہ ایک نقطے کی زیادتی ہے. اللہ اکبر. وہ پیور کتاب اگر کسی کے پاس موجود ہے وہ صرف آپ ہے. کتنے خوش نصیب ہے آپ کہ آپ کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، نہ جس میں کمی ہوئی ہے نہ جس میں زیادتی ہوئی ہے. جیسی آئی تھی 14.5 صدیوں کے بعد بھی ویسے ہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ایسے کے ایسے ہی رہے گی. پیور مذہب آپ کے پاس ہے. اور پھر سبحان اللہ، اس مذہب میں جو سب سے پیور مسلک ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. وہ مسلک کیا ہے؟ محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، تعظیم رسول ہے، تعظیم خدا ہے، تعظیم ملائکہ ہے، تعظیم اولیاء ہے، تعظیم انبیاء ہے، تعظیم جو ہے وہ بزرگان دین ہے، تعظیم کعبہ ہے. غرض کے مذہب و مسلک اگر سچا کسی کے پاس ہے تو وہ آپ کے پاس ہے. اور وہ جو مذہب اور مسلک کا جو مختصر سا تعارف سمٹ آتا ہے بس وہ اتنا ہے: انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. بس اتنا ہمیں کرنا ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. نتیجہ کیا ہاتھ آتا ہے؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اپنے مذہب میں گڑی ہوئی قصے نہیں، اپنے مذہب میں گڑی ہوئی کہانیاں نہیں. ہمارا خدا وہ ہے اللہ اکبر جو محمد الرسول اللہ کا خدا ہے، جو رب محمد ہے. اندازہ تو کرو مسلمانوں، تھوڑی دیر کے لیے غور تو کرو. میں جلدی سے اپنے عنوان پر بھی آ جاؤں گا. پوسٹر پر لکھے ہوئے عنوان کا بھی مجھے تھوڑا سا خیال ہے، اس لیے کہ جو چیز پوسٹر پہ لکھ دی جاتی ہے حق بنتا ہے کہ اس پر بھی کوئی گفتگو ہو جائے. آپ نے جو عنوان دیا میں اس پہ بات کروں گا، لیکن بہت توجہ سے سننا. ہم کسی کو خدا نہیں مانتے، ہم صرف رب محمد کو خدا مانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، رب محمد کو خدا ماننے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے محمد الرسول اللہ کے خدا کو تو نہیں دیکھا، نہ ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ اتنا پوتر ہے، وہ اتنا بلند ہے، نہ وہ تصور میں آ سکتا ہے، نہ تخیل میں آ سکتا ہے، نہ زبان میں آ سکتا ہے، نہ بیان میں آ سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے. جو خریدا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیچا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو جنگل جنگل کسی کی تلاش میں بھٹکتا پھرے وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا تو وہ ہے جس کے لیے لوگ پھرا کرتے ہیں. اگر خدا پھرے گا تو منزل کس کو ملے گی؟ اللہ اکبر. خدا وہ ہے جو تصورات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو تخیلات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو زبان میں آنے سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو بیان میں آنے سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں آنے سے پاک ہے. جو ماں کے پیٹ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جسے ماں کا پیٹ قید کر لے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. پھر خدا وہ ہے اللہ اللہ جب وہ تصور میں نہیں آتا، وہ زبان میں نہیں آتا، وہ بیان میں نہیں آتا، تب وہ تخیل میں نہیں آتا، تو پھر خدا کی معرفت کیسے ہو؟ تو اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی برہان بنا کر محمد الرسول اللہ کو بھیجا. آیہ کریمہ کا مفہوم ہے یعنی اب تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے. اگر خدا کو دیکھنا ہے تو اس کے محبوب کو دیکھو اور اندازہ کرو کہ جب بندہ ایسا ہے یعنی اب تو ہو ایسا ہے، اب تو ہو ایسا ہے تو اللہ ہو کیسا ہے.
خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. نبی کو دیکھنے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. ارے آنکھیں کیا دیکھتی, آپ جیسے کو کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا, اور آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا. آپ جیسا بننا چاہتے تھے گویا خدا نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا. اب مجھے بتاؤ جب حسن مصطفیٰ یہ ہے, جب حسن مصطفیٰ یہ ہے جس کو خدا نے اپنے جلووں کا عکس بنایا, جب اس مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا یہ عالم ہے, جب مخلوق کے حسن کا یہ عالم ہے, تو بنانے والے خالق کے حسن کا عالم کیا, ہمارے خدا کے حسن کا عالم کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان امام الانبیاء کانفرنس. لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے خدا کی تصویر کیوں نہیں ہے. میں نے کہا جس کا تصور نہیں اس کی تصویر کیسے, جس کا تصور نہیں. تمہیں مبارک ہو مسلمانوں, تم وہ خدا رکھتے ہو جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے, جو محمد الرسول. تو اب بتائیں جب وہ اتنے خوبصورت تھے, میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آئے تو بات ٹھیک ہے, ورنہ تقریر کا کوئی مطلب نہیں. بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے, اللہ عمر ذرا غور کیجئے. جب حضور اتنے خوبصورت ہے, کیونکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے خوبصورت حضور ہیں, ان سے خوبصورت کوئی نہیں. صحابہ کہتے ہیں جب وہ سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو سورج کی روشنی پر ان کے چہرے کی روشنی غالب نظر آتی تھی. جب وہ چاند کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, اس پر میں نہیں کہوں گا آپ لوگوں کو کہ بولو سبحان اللہ, کیونکہ میں چندے والا آدمی نہیں ہوں. بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں شان امام الانبیاء کی. ہے کسی کے پاس تو لاؤ نا ایسا قائد جس کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے. اگر ایسا قائد کسی کے پاس ہے تو وہ صرف کلمہ پڑھنے والے محمد الرسول اللہ کے بلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان امام الانبیاء علامہ سید عبد القادری صاحب قبلہ. ہم 56 کی نہیں 72 کی چھاتی سے کہتے ہیں کہ ہمارے قائد جیسا کسی کے پاس قائد ہو تو لا کے بتاؤ. جب سورج کے سامنے کھڑا ہو جائے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے, تو چاند کے سامنے کھڑا ہو جائے تو چاند کی روشنی مان پڑ جائے, جو دیواروں کے سامنے کھڑا ہو جائے تو دیواروں کا عکس اس کے چہرے میں نظر آئے, جو رات کو چلے تو اس کے چہرے سے رات جو ہے گلیاں روشن ہو جائے, دل منور ہو جائے, جنگلوں پہ آمان روشن ہو جائے. جب بننے والا اتنا خوبصورت ہے تو بنانے والے کے حسن و جمال کا حال. واہ واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. تم ایسا خدا رکھتے ہو لیکن تمہیں اہمیت نہیں ہے اس خدا کی. پیٹ اسی لیے رہے ہو, لوٹ اسی لیے رہے ہو, برباد اسی لیے ہو رہے ہو. تمہیں تو وہ خدا ملا ہے جو کسی کے مقدر میں کرے. اب میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بات رکھتا, اگر سمجھ رہے تو بات رکھتا. حسن یہ ہے, اب اس خدا کی طاقت کتنی ہے, اس خدا کی. بولو بھائی کیمرے کو دیکھ لیجئے, میں تھوڑا سا 1 منٹ کی تقریر بند کر دوں یا پھر حضور کی بات ہے میں کیمرہ ہے میں توجہ فرمائیں. اگر بات ہے تو ہمارے خدا کے پاس طاقت کتنی ہے, کتنی طاقت ہے, میں بیان کرتا جاؤں آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن جو دیکھنے والی جو دیکھی گئی طاقت ہے وہ کیا. اللہ نے سورج ڈبایا, رسول اللہ نے نکال دیا, اور نکالا پکڑ کے نہیں نکالا, صرف اشارے سے نکالا. اشارے, توجہ کریں, اشارے سے. جس کے اشارے میں اتنی طاقت ہے اس کی انگلیوں میں کتنی طاقت ہے. سبحان اللہ. ہم اس مسلک کے ترجمان نہیں ہیں جو یہ کہے کہ نبی تو بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے. ہم تو اس مسلک کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک میں کیا, میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی, مجھ سے سولاد کو کافی ہے. اشارہ. بات سمجھے جی. ہاں, اس لیے کہ کبھی کام بنتے ہیں کسی کے بولنے سے. بات سمجھ میں آتی ہے. کوئی پھنس گیا, ہمارے ناظم صاحب نے کہا
یار اسے چھوڑ دو. بولنا پڑا کہ نہیں پڑا؟ بولو بھائی آپ بات شاید نہیں سمجھ پا رہے ہیں. امام الانبیاء کی شان ہے، سنی نہ سمجھے گا تو کون سا ہے؟ صحیح بات سمجھ آتی ہے تو تھوڑا آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا، کیونکہ اسلامی معاشرہ پہ جو تقریر ہوتی ہے آپ چپ چاپ سنیں، لیکن جب یار پہ گفتگو ہوتی ہے نا تو پورا مجمع ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. سبحان اللہ. کیونکہ ہمارا تو سب کچھ وہی ہے. صحیح بے شک ہے، ہمارا تو سب کچھ وہی ہے. ہمارے پاس اور ہے کیا؟ سب کچھ وہی ہے. خدا کے بعد سب کچھ وہی ہے. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اور ہم نازاں ہیں کہ ہم یتیم نہیں ہے. ہم کوئی رکھتے ہیں اپنا سرپرست رکھتے ہیں، ہم کوئی اپنا نگہبان رکھتے ہیں، ہم کوئی اپنا آقا رکھتے ہیں، کوئی ہم اپنا ماوا و مولا رکھتے ہیں. بہرحال سنیے، توجہ سے سنیے. تو کوئی پھنس گیا، جب پھنسا تو مولانا نے کہا زبان سے اس کو چھوڑ دو، تو زبان کام آ گئی زبان سے. لیکن کوئی اور پڑا ہے، وہ زبان سے نہیں بولتا، وہ زبان سے نہیں بولتا، بلکہ وہ اشارہ کر دیتا ہے. صرف اشارہ کر دے، اشارے سے کام ہو جاتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار وہ تو ایسی شان والا ہے، اس کے اشاروں سے کام بنتے ہیں. دنیا میں جس کے اشارے سے کام بنے، دنیا میں جس کے اشارے سے کام بنے، لوگ کہتے ہیں کتنی شان والا ہے. لیکن آخرت جس کو کہتے ہیں، نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی. وہاں سب نفسی نفسی کہیں گے. قرآن کہہ رہا ہے سب نفسی نفسی کہیں گے، حدیث کہہ رہی سب نفسی. حتیٰ کہ جبریل جیسا بزرگ بھی اس کی پوزیشن کیا ہوگی پتہ ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل جیسا فرشتوں کا سید و سردار بھی اور سارے فرشتے خدا کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے جبریل جیسا قرآن لانے والا، جبریل جیسا نبیوں کے پاس آنے جانے والا. بلکہ عشق میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر کسی کے بارے میں کوئی پوچھے کہ ہر نبی کا صحابی بتا دو، ہر نبی کا صحابی بتا دو، تو آپ بے دھڑک جبریل کا نام لے سکتے ہیں. کیونکہ جبریل وہ ہے جس نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کے جانے عیسیٰ تک بار بار دیکھا ہے. حضور کو بار بار دیکھا، ہر نبی کو دیکھا. اللہ اکبر. توجہ کریں، جبریل جیسا بھی قیامت میں سوچو، جب جبریل کا یہ حال ہوگا یوم یقوم الروح. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جا کے کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کے دیکھنا. جبریل قیامت ہے، یہ قیامت، قیامت یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل اور سارے فرشتے خدا کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے. کسی میں بات کرنے کی جرات نہیں ہوگی مگر وہ جسے خدا اذن عطا کرے. بھائیو جب جبریل تھر تھر کانپ رہا ہوگا تو اپنی چلے گی وہاں، اپنے ابا کی چلے گی وہاں. بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، حضور کی شان بیان کر رہا ہوں. کیا ہمارے پیروں کی چلے گی وہاں؟ کیا ہمارے فقیروں کی چلے گی وہاں؟ جب حضرت موسیٰ کہیں گے نفسی نفسی، حضرت عیسیٰ کہیں گے نفسی نفسی، حضرت داؤد کہیں گے نفسی، یہ انبیاء نفسی نفسی کہیں گے. جب چلنا شروع ہوگی تو وہ ایک الگ منظر ہوگا. پھر وہاں تو بچہ بچہ بھی شفاعت کرے گا. لیکن جب تک حضور شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے تو حضرت موسیٰ بھی نفسی نفسی کہیں. ذرا غور کریں، اسے محشر کہتے ہیں. لیکن سبحان اللہ، جہاں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، سارے انبیاء جہاں نفسی نفسی کہیں گے وہاں میرے نبی کے اشاروں سے کام بن رہا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں ان کے اشارے سے کام بن رہا ہوگا، اور کتنوں کا ایک کا نہیں. کہتے میرے امام ایک، میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاد تو کافی ہے اشارہ. زندہ باد نعرہ تکبیر. مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے، مجھ سے 100 لاکھ تو 100 لاکھ، مجھ سے 100 لاکھ. اس شعر کا مطلب کوئی سمجھ جائے، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے. اشارہ
چاندنی بنتی ہے اور پھر دنیا میں اشارہ کرے تو سورج پلٹ آتا ہے. جب اس کے بندے کی طاقت کا یہ عالم، توجہ کرنا ہے، دھیان ہے آپ کا جو بات کہنے چلے تو وہی، جب اس کے بندے عبدہ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو اس اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ہے بندہ اتنا طاقتور ہے، خدا کتنا. ایک جملہ اور سن لیں، اللہ کیسا ہے؟ ایک بات، اللہ کیسا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر وقت، لوگ ایسا سمجھتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لوگوں کے جملے پیش کرو، میں نہیں، میں نقل کروں سب، کہ اللہ ہر وقت جلال میں ہے، غصے میں ہے، اور وہ لوگوں کو مارنا پیٹنا چاہتا ہے، عذاب دینا چاہتا ہے. اس لیے مولانا کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. لوگوں کو ابھی یہی نہیں پتا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے. بس اپنے عنوان پہ آ رہا، توجہ آپ کا. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے کہ مسلمانوں کا اللہ وہ ہے جو ہر وقت کوڑا لے کر اور عذاب کا چابک لے کر اپنے بندوں کی پیٹ پر، بس اب تجھے معلوم گا ربی کو، بس لوگوں نے ایسا بنا دیا، تصور بنا دیا. ایک بات بتاؤ، جب ہم اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم فتح مکہ کے دن آتے ہیں. فتح مکہ کے دن اس کا بندہ جو عبدہ ہے، سمجھ گئے بات؟ جی، عبدہ کوئی نہیں ہے. یہ بات سمجھ آتی ہے؟ عبدہ کوئی نہیں، عبدہ صرف محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. سب عبد ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب عبد ہیں، تنہا عبدہ حضور ہیں، تنہا عبدہ حضور ہیں. تو آپ کہیں گے یہ عبد اور عبدہ میں کیا فرق ہے؟ مشکل کر رہا ہے یہ مولوی. میں مشکل نہیں کر رہا ہوں، چلے ڈاکٹر کی زبان میں سمجھا دوں. ایک ہے عبد یعنی سب، میں، آپ، اولیاء، صحابہ سب عبد ہیں، تنہا میرے آقا عبدہ ہیں. اب سمجھ میں آئی؟ تو عبد اور عبدہ میں فرق کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر کہتا ہے عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر. عبد دیگر، عبد دیگر آسان ہے، اردو کی بالکل مشابہ فارسی ہے نا. عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر. عبد الگ ہے، سمجھ میں آئی؟ اور عبدہ الگ ہے. بول دے ذرا، عبدہ الگ ہے، عبد الگ ہے اور عبدہ، عبد مطلب بندہ، جی، اور عبدہ مطلب اس کا بندہ. بات سمجھ میں آئی؟ بندہ اور اس کا بندہ میں کتنا فرق ہے؟ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر، او منتظر. عبد الگ ہے، عبدہ الگ ہے. عبد انتظار کرتا ہے، عبدہ کا انتظار کیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان امام الانبیاء. عبدہ کا انتظار، اب عبدہ کا انتظار کیا جاتا ہے. اب اگر مولوی کہے کہ میں ان کی طرح یا وہ میری طرح، تیرا انتظار تو تیرے بچے بھی نہیں کرتے، ان کا انتظار تو رحمت خدا کرتی ہے. غور تو کریں، ان کا انتظار کیا جاتا ہے میرے بھائی، یہ حضور کی شان ہے. تو اب مجھے بتائیں اللہ کیسا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ لوگوں کو اتنا ڈرا دیا لوگوں نے کہ لوگ اللہ کی طرف جانے ہی نہیں چاہتے. آج میں بتا دیتا ہوں اللہ کیسا ہے، سن لیں، بتائیں، دیکھتے اپنا اللہ کیسا ہے. اپنا اللہ پہلے بتاؤں. ایک دن حضرت جبریل نے پوچھا، توجہ، ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تو اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اللہ سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کسی موقع پہ تجھے بتاؤں گا. پھر موقع آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بچپنے میں جدا ہو گئے. وہ بھائیوں کا قصہ تھا، بڑی لمبی داستان ہے، تو میں اس کو نہیں چھیڑتا بھی، ورنہ اس کے لیے 2-3 گھنٹے چاہیے. لیکن بس اتنا سن لیں کہ حضرت یوسف جب اپنے ابا جان سے جدا ہوئے تھے تو 8-9 سال کی عمر تھی، اور 50 سال کے بعد جب ملے تو وہ دادا بن چکے تھے.
اب سوچو، باپ نے اپنے بیٹے کی محبت میں رو رو کر اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا تھا۔ 50 سال، نصف صدی حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں روتے رہے۔ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت یعقوب کو اپنی تمام اولاد میں سب سے زیادہ جس سے پیار تھا وہ کون ہے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تو روتے رہے، بالآخر 50 سال کے بعد حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہونی تھی۔ یوسف علیہ السلام مل گئے، یعقوب علیہ السلام بیٹے سے ملنے گئے، یوسف علیہ السلام باپ سے ملنے آئے تو فرشتوں نے کہا مولا 50 سال تک تیرا بندہ یعقوب بیٹے کے عشق میں روتا رہا، محبت میں روتا رہا، اب باپ بیٹے 50 سال کے بعد ملیں گے تو منظر کیسا ہوگا، حال کیسا ہوگا، ہم وہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ نے کہا جاؤ اور جمع ہو جاؤ اور وہ منظر دیکھو کہ باپ بیٹے ایک دوسرے سے کیسے ملتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے 50 سال کے بعد جب اپنے بیٹے یوسف کو دیکھا تو اتنا روئے کہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اور بیٹے کی گود میں آ گئے۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل کی چیخیں نکلی، فرشتوں کی چیخیں نکلی اور یوں کہا جبریل نے مولا یہ یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے کتنی محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے اتنی محبت کر نہیں سکتا۔ تو جب حضرت جبریل نے یوں کہا تو رحمت خدا نے پکار کے کہا او جبریل، جتنا یعقوب اپنے یوسف سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ زندہ باد مسلمانوں، اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے محبت کرتے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو دماغ میں بیٹھا ہے کہ اللہ بہت عذاب دینے والا، بہت عذاب، وہ اس کا فلسفہ میں ابھی رکھوں گا، لیکن ایک بات آپ کو سمجھا دوں کہ اللہ کیسا ہے۔ جب یہ ہمیں سمجھنا ہوا تو ہم فتح مکہ کے دن دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن قطار میں نبی کے مجرم کھڑے ہیں، کسی نے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا ہے، کسی نے نبی اور ان کے ساتھیوں کے کپڑے پھاڑے ہیں، کسی نے پاگل کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے ساحر اور مسحور کہا، خدا جانے کیسے کیسے گندی گندی گالیاں دی گئی، نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، نبی کو 3 سال تک کے شاب ابی طالب میں پورے خاندان کے ساتھ قید کیا گیا، نبی کا سر پھوڑا گیا، رسول اللہ کو زخموں سے چور چور کیا گیا، حضور علیہ السلام کو بھوکا رکھا گیا، حضور کے صحابہ پر اتنا ظلم اٹھایا کہ لوگوں کو وطن چھوڑنا پڑا اور دوسرے جگہ پر جانا پڑا۔ لیکن ایسے لوگ جو جان کے دشمن تھے، کچھ کلیجہ چبانے والے، کچھ چچا کا قتل کرنے والے، کچھ صحابہ کا قتل کرنے والے، کچھ صحابہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، نبی کے دندان شہید کرنے والے، نبی کے چہرے کو زخمی کرنے والے، نبی کو ان کے گھوڑے کو دھکا دے کر کے گلے میں ڈال دے کر نبی کو زخمی کرنے والے، سب بڑے بڑے دشمن نبی کے سامنے بے بسی کے عالم میں قطار میں کھڑے تھے۔ ایسے عالم میں رسول اللہ فاتح مکہ بن کر تشریف لائے۔ اس وقت مکے میں کسی کی حکومت نہیں تھی، صرف آمینہ کا لال حاکم اور فاتح بن کر کے آیا تھا۔ اس وقت لوگ سوچ رہے تھے ایک اشارے ابرو پر خون کی ندیاں بہ جائے گی، لیکن اللہ کے رسول آئے تو دشمنوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو دشمن کہتا ہے آپ کریم ابن کریم ہے، آپ سے کرم کے سوا کیا امید ہے؟ آپ اندازہ کریں، آپ کریم ابن کریم ہے، آپ سے کرم کے سوا کیا امید ہے؟ اس وقت میرے نبی نے کہا تھا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا وہی تمہیں کہتا ہوں، لا تثریب علیکم الجام، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ اکبر، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ مجھے بتاؤ جب عبدہ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہے، جب عبدہ جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ قیامت میں میری تمہاری جس کے بنے ہوئے کی معافی کا یہ عالم ہے، اس کے بنانے والے کی معافی کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن اب اللہ سے ڈرنا بھی ہے، بس بات سمیٹتے ہوئے اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈرتے تو لوگ سانپ سے بھی ہیں، ڈرتے تو لوگ بچھو سے بھی ہیں، ڈرتے تو لوگ دشمن سے بھی ہیں،
ڈرتے تو لوگ حاسد سے بھی ہیں، ڈرتے تو لوگ پولیس سے بھی ہیں، ڈرتے تو لوگ حکومت سے بھی ہیں، تو اللہ سے کیسے ڈرے گا؟ بات اللہ سے کیسے ڈرے؟ صحیح. کیونکہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے کیسے ڈرنا؟ جو یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے جتنا پیار کرتے اس سے زیادہ اللہ بندوں سے پیار کرتا ہے، تو اس سے کیسے ڈرنا؟ تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے جیسے کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے. توجہ ہے، بہت نازک بات ہے. جیسے ابا کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، پیر صاحب کے سامنے بیٹھتے بھی نہیں. کیوں؟ مار ڈالیں گے، گولی چلائیں گے، کیا کریں گے؟ بیٹھنا کوئی جرم کا جرم نہیں ہے. اس سے عشق اتنا ہے کہ اس کے سامنے بیٹھنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہیں یار ناراض نہ ہو جائے. ابا کے سامنے سگریٹ اس لیے نہیں پیتا کہ ابا ناراض نہ ہو جائے. امی کے سامنے کہا مار کے ہنستا نہیں کہ امی ناراض نہ ہو جائیں. اب سمجھ میں اللہ سے کیسے ڈریں؟ احترام میں جب تصور یہ آتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائیں تو کوئی اس کی ناپسند کا کام مت کرو، تو اس کو کہتے ہیں ڈرنا کہ ناراض نہ ہو جائے. اب بات سمجھ میں آئی؟ اللہ سے ایسے ڈرو کہ محبت میں یہ تصور آ جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ کروڑوں عذاب میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اللہ کی ناراضگی میرے لیے مشکل ہے. ہر درد سہ سکتا ہوں مگر یار کی ناراضگی نہیں. آپ جب جانتے ہیں جب نبی پر طائف میں پتھر برسے نا، پتھر برسے اور حضور لہو لہان ہو گئے، خون سے نالین بھر گئی، تو حضور نے عرض کی مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ اس کے بعد جواب ہے محبوب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں. تو پھر عرض کرتے اگر تم مجھ سے راضی ہے تو مجھے ہر ستم سہنا گوارا ہے. یار راضی ہے مطلب ہر ظلم سہنا گوارا، ہر ستم سہنا گوارا. اب میرے بھائیوں، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس کو جس سے الفت ہوتی ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے. کیوں؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے اور جس سے ناراض ہوتا ہے پھر اللہ اس کو عذاب دیتا ہے، بہت دردناک عذاب. جب ناراض ہوتا ہے تو عذاب دیتا ہے، اور جب پیار کرتا ہے نسلوں کو آباد کرتا ہے. وہ خود فرماتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے. توجہ، مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے. اللہ فرماتا ہے جب میں تم سے خوش ہوتا ہوں تو میں تمہیں نوازتا ہوں، تمہیں رحمت دیتا ہوں، تمہیں برکت دیتا ہوں، تمہیں خوب نوازتا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں. اور جب تم مجھے ناراض کر دیتے ہو تو پھر میں تم سے ناراض ہوتا ہوں، پھر میں تم پہ لعنت کرتا ہوں، پھر میں تم پر مصیبتیں ڈالتا ہوں. پھر فرمایا میں تم پر بیماریاں مسلط کرتا ہوں. پھر فرمایا اللہ اکبر میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کر. مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. میں تم پر ناراض ہوتا ہوں تو ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، بیماریاں مسلط کرتا ہوں، تکلیفیں مسلط کرتا ہوں، بلائیں مسلط کرتا ہوں. ناراض ہو کر وہ بھی کیوں؟ محبت کی وجہ سے کہ جب تم پر مصیبت آئے گی تو تم پلٹ کر میری ہی طرف آؤ گے نا. اس لیے وہ بھی پیار کی ایک کڑی ہے، وہ بھی محبت کا ایک حصہ ہے. کیونکہ جب تم بیمار پڑو گے، یاد رکھنا، یہ بھی یاد رکھنا، صحت میں آدمی خدا کو ویسے نہیں پکارتا جیسے بیماری میں دل سے پکارتا ہے. غموں خوشیوں میں دعا کا وہ مزہ نہیں آتا جو غموں میں دعا کا مزہ آتا ہے. آدمی جب غمگین ہوتا ہے، آدمی جب تباہ ہوتا ہے، آدمی جب برباد ہوتا ہے تو پھر وہ خدا کو دل سے پکارتا ہے. میرے بھائیوں، تو یاد رکھنا فرمایا جب میں تم سے ناراض ہوتا ہوں تو تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، پھر تمہاری دشمنی ان کے دلوں میں ڈالتا ہوں، وہ تم پر ظلم کرتے ہیں، تم حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑاتے ہو. پھر فرمایا حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑانے سے کام نہیں بنے گا. اگر کام بنانا ہے تو تم میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، میری بارگاہ میں توبہ کرو، میری بارگاہ میں استغفار کرو. اب پتہ چلا خدا عذاب کیوں دیتا ہے. فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو. میرے بھائیوں یاد رکھنا، اگر خدا کی نافرمانی کرو گے ظالم حکمراں مسلط ہوں گے، بیماریاں آئے گی، تکلیفیں آئے گی، بلائیں. یہ جو تمہارے دل میں خبط ہے نا کہ گناہ کریں گے تو قیامت میں بھگتیں گے، قبر میں بھگتیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں، گناہ کی مصیبتیں دنیا میں بھی کبھی بھی. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیمار گنہگار ہے، نہیں. کسی کو اللہ امتحان کے طور پہ بیماری دیتا ہے جیسا ایوب علیہ السلام، اور کسی کو اللہ عذاب کے طور پہ بیماری دیتا ہے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جوانی کے اندر اس کے نشے میں ڈوب کر گناہ کرنے والوں
اللہ جو جوانی دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، جو طاقت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اگر لوگ جوانی کی طاقت اور قوت پا کے خدا کو بھول رہے ہیں تو انہیں یاد ہونا چاہیے کہ اس کا ارشاد ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر آدمی آج دیکھو ہمارے جوانوں کو، اللہ کو بھول گئے جوانی کی طاقت پا کر، لیکن جب جوانی میں کینسر ہوتا ہے پھر توبہ کرتے ہیں، جوانی میں ایڈز ہوتا ہے پھر توبہ کرتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں پھر توبہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ جتنی مصیبتیں، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ بے سکونی کی زندگی گزارنے والوں، بے قراری کی زندگی گزارنے والوں، تم کہتے ہو نا مولانا نرم نرم گدوں پر سکون کی نیند نہیں آتی، اتنا کہتا ہوں اب بھی تمہارے کان نہیں کھلیں گے، اب بھی تم ہوشیار نہیں ہوں گے، اب بھی تم آگاہ نہیں ہوں گے۔ اللہ بتا رہا ہے جب تیرے گھر میں گناہ کی وجہ سے تجھے چین سے سونے نہیں دیتا تو پھر قبر میں تجھے چین سے کیسے سونے دیتا؟ اندازہ کر لو، جب نیند کی گولیاں کھا کر گناہوں کی وجہ سے تمہیں چین کی نیند نہیں آتی تو پھر تم قبر میں چین سے کیسے سو سکتے ہو؟ یہ جو دھوکہ ہے نا، ہم قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان جانے کے بعد جو قبروں کو پرسکون دیکھتے ہیں تو دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ قبروں کا سکون، مٹی کا سکون تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ بازو بازو میں قبریں ہیں، لیکن کوئی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے تو کوئی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اللہ نے تم پہ چھوڑا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں جانچیں، تمہارا امتحان لیں، ہم تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل کرو گے، اچھا عمل کرو گے تو تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، برا عمل کرو گے تو تمہاری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا اتنا نہ ڈراؤ، ارے اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے۔ پھر کہتا ہوں وہ تو کریم بھی ہے، وہ تو رحیم بھی ہے، لیکن جب ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو وہ قہار و جبار بھی ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے باتیں حدیث رکھتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ۔ یہ جو آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ سب بخشے جائیں گے اور یہ ہوگا اور جو ہوگا دیکھا جائے گا اور ہم بھگا دیں گے فرشتوں کو اور ہم دھمکی دے دیں گے اور کہیں گے کہ حساب کر دیں گے اور کتاب کر دیں گے، شاعری کی دنیا الگ ہے اور قرآن و حدیث کی دنیا الگ ہے۔ یاد رکھنا قبر تماشا نہیں ہے، قبر کھیل نہیں ہے۔ قبر کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، قبر کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ شاعروں نے بعض، سب کی بات نہیں کرتا، یا بعض بے خوف بے عمل مقرروں نے تمہیں اتنا نڈھر کر دیا ہے کہ جب رسول اللہ آئیں گے تو ہم قبروں پہ گر جائیں گے، ہم قدموں پہ گر جائیں گے اور پکڑ لیں گے تو چھوڑیں گے نہیں، اور پھر یہ ہوگا اور پھر وہ ہوگا اور تم مچلتے ہو کودتے ہو، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ ایک بات میں تمہیں بتاؤں، قبر میں جب حضور آئیں گے یقیناً آئیں گے، لیکن آپ کو بتاؤں میں کیا آپ سامنا کر سکو گے حضور کا؟ میں سامنا کر سکوں گا حضور؟ تھوڑا غور کیجیے، قبر کا منظر رکھتا ہوں۔ قاری مستقیم صاحب مرحوم و مغفور کے اصالِ ثواب کے لیے ان کے بیٹے مقیم انصاری اور ان کے احباب نے محفل رکھی ہے، تو مجھے عنوان انہوں نے دیا قبر کے احوال پر، تو میں پہلی منزل جو قبر کی ہے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی قبر میں حضور آتے ہیں۔ اب آپ حضور آتے ہیں اس کا تصور کر لیں، تھوڑی دیر تصور کر لیں، ذرا غور کر لیں، بس کوئی خطابت نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ و نصیحت نہیں، یہ صرف اپنے دل کا درد ہے۔ ہوشیار ہونا، غور کرنا، توجہ کرنا۔ میرے بھائی میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، میں کوئی بات نہیں کرتا کہ میں کیا سوچتا ہوں، تنہائی میں یہ سوچ کے میں کیا کرتا ہوں، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اللہ کی مخلوق میں مجھ سے گرا پڑا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر میں بخشا گیا تو سب بخشے جائیں گے۔ اللہ جب حساب لے گا لے گا، فرشتے جب حساب پوچھیں گے، لیکن حضور قبر میں آئیں گے، یہ ہمارا یقین ہے، اور اس یقین پر ہم نعرے لگاتے ہیں۔ نعرے لگانا بھی چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہم کود رہے ہیں، ہم کو رقص کر رہے ہیں، ورش کر رہے ہیں۔ حضور آئیں گے قبر میں تو میں قدموں پہ گر جاؤں گا
پکڑ لوں گا، فرشتے کہیں گے ہٹو تو فرشتوں کو وہ ہٹ جاؤ نہیں چھوڑتا، وغیرہ وغیرہ آپ جو بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے وہ جو کر سکتے ہیں وہ الگ کوالٹی کے لوگ ہیں، غوث پاک غریب نواز جیسے لوگ ہیں، لیکن میں اور آپ کیا واقعی ایسا کر سکیں گے؟ اب تھوڑا میں آپ کی عدالت میں، دلوں کے ضمیروں کی عدالت میں ایک مقدمہ رکھتا ہوں، چیک کرو اپنے آپ کو۔ آپ مجھے بتائیں، ہمارے ابا نے ہمیں زنا کرتے دیکھا، ہمارے ابا نے ہمیں چوری کرتے دیکھا، ہمارے ابا نے ہمیں لڑکیوں کے ساتھ پاپ کرتے دیکھا، ہمارے ابا نے ہمیں سود کھاتے دیکھا، ہمارے ابا نے ہمیں جرائم کرتے دیکھا، اور پھر برسوں کے بعد ابا سے ملاقات ہے، مجھے پتا ہے کہ ابا نے زنا کرتے بھی دیکھا ہے، ابا نے چوری کرتے بھی دیکھا ہے، ابا نے پاپ کرتے بھی دیکھا ہے، ہر گناہ کرتے میرے باپ نے مجھے دیکھا ہے، اور برسوں سے باپ سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اب ہے کہ ابا سے ملاقات ہوگی، تو بولو اس وقت ایک وفادار بیٹے کے کلیجے کے اندر سے کیسے خوف اٹھے گی؟ ملاقات سے زیادہ خوشی ڈر اور خوف کی ہوگی۔ ابا کہیں چہرہ تو نہیں پھر لیں گے کہ تو اتنا بڑا مجرم ہے، تو اتنا بڑا پاپی ہے، ارے میں نے اس دن کے لیے تجھے جنم دیا تھا، تو نے میرا نام مٹی میں ملایا، تو نے میرا سر نیچے کیا، تو نے پاپ کر کے مجھے بدنام کیا۔ بولو یہ خیال آئے گا کہ نہیں وفاد؟ بے غیرت بیٹے کو کچھ نہیں، بے ادب بیٹے کو کچھ نہیں، لیکن با ادب اور با غیرت بیٹا تو سوچے گا میں کیسے سامنا کروں، کیسے ملاقات کروں۔ اب بلا تمثیل جب حضور قبر میں آئیں گے، حضور نے زنا کرتے نہیں دیکھا، حضور نے جوا کھیلتے نہیں دیکھا، حضور نے پاپ کرتے نہیں دیکھا، ہم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے میرے بھائی جو مر کے مٹی میں مل گیا، ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب بتاؤ ہم نے جو کیا نبی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ نبی کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ حضور کو ساری چیزوں کی خبر ہے۔ اللہ اکبر، جو زمین پہ بیٹھ کر لامکاں کی خبر دیتا ہو، کیا وہ ہمارے اعمال کی خبر نہیں رکھتا؟ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے ہمارے اعمال چھپیں گے۔ سفید کپڑے پہن کر، راتوں کو عیاشیاں کر کے، دین کے مخجر قوم و ملت بننے والوں، راتوں میں پاپ کر کے صبح کو عزت دار بننے والوں، رات نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی گندی فلمیں دیکھ کر، اس کے بعد اچھے کپڑے پہن کر اپنے سو کارڈ تقوی پر اترانے والوں، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، اپنے نبی کو بھی دھوکہ دے لو گے، اپنے رسول کو بھی دھوکہ دے لو گے، اور وہ بھی ایسی غیور ہستی۔ کتنے غیرت مند ہیں نبی کتنے غیرت مند ہیں۔ اللہ اکبر، رحمت سب کے لیے ہے، رحمت سب کے لیے ہے، غیرت صرف اپنوں کے لیے۔ توجہ، اگر تم نبی کے ہو، رحمت تو وہ کافروں کے لیے ہے، رحمت تو منافقوں کے لیے، رحمت تو درخت، شجر، حجر اور جانوروں کے لیے بھی ہے، مگر غیرت نبی کی صرف اپنوں کے لیے۔ کیسی غیرت؟ کیسی غیرت؟ ایک صحابی نے، توجہ، صحابی اہل سنت کے عقیدے میں صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور ایمان پر ہی دنیا سے چلا گیا۔ صحابی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ایسے ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتہ دیا ہے اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا پتہ دیا ہے۔ بلکہ بڑا جملہ کہہ دوں، صحابہ کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، جنت کو میرے نبی کے صحابہ کی ضرورت ہے۔ واہ، بے شک بے شک۔ کیوں؟ جو 14ویں صدی کا عاشق ہے وہ کہتا ہے سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر۔ جسے در مل جائے وہ جنت جانا نہیں چاہتا، جسے در والا پورا پورا محبوب مل جائے وہ جنت کی لالچ کیا کر سکتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، لیکن اب سننا میرے بھائیوں، دل کے کانوں سے سننا۔
اللہ قبر میں ہمارا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اللہ کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ میرے بھائی سن لو، اگر اپنی آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہو، اگر واقعی جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر واقعی نجات چاہتے ہو، اپنے مذہب پہ یقین رکھتے ہو، تو خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تصور کر لو، ایک صحابی انہوں نے مسجد سے اونچا گھر بنا لیا، صرف مسجد سے اونچا۔ علماء سے پوچھو مسجد سے اونچا گھر بنانا نہ ناجائز ہے، نہ حرام ہے، نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، کوئی گناہ، لیکن حضور کی شان ہے، رحمت سب کے لیے، غیرت اپنوں کے لیے۔ انہوں نے اونچا گھر بنایا۔ آقا نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ کہا حضور فلاں کا، صحابی تھے، جنتی۔ اچھا، جب وہ آئے سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا، منہ کیا۔ توجہ کیجیے، مسجد سے اونچا گھر بنانا نماز چھوڑنے کی طرح گناہ نہیں، زنا کرنے کی طرح گناہ نہیں، تاش کے پتے کھیلنے کی طرح گناہ نہیں، لڑکی چھیڑنے کی طرح، اس سے ناجائز حرام کام کرنے کی طرح گناہ نہیں۔ ہنسنے کی بات پر یہ دل کا درد ہے، دل کا درد ہے۔ صحابی کا گھر مسجد سے اونچا ہو گیا، رسول اللہ سلام کا جواب نہیں دے رہے، منہ پھیر کے وہ ادھر سے آئے، ادھر سے آئے۔ صحابہ سے پوچھا جانے کائنات مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ کہا تو نے یہ اونچا جو مکان بنایا نا اس لیے ناراض ہے۔ وہ گئے شام سے پہلے پورا گھر توڑ دیا، جس سے یار ناراض ہے وہ گھر مجھے نہیں چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک دوسرے صحابی، توجہ، سونے کی انگوٹھی پہن کے آیا، سلام کا جواب دیا، حضور نے منہ پھیر چہرہ پھیر دیا۔ غور کرنا، بہت خاص بات کی طرف آپ کو لا رہا ہوں، دھیان دینا۔ اچھلتے کود رہے ہو، زنا کر کے، شراب پی کے، بہنوں کا حق دبا کے، بھائیوں کا حق دبا کے، پڑوسیوں کو ستا کے، ماں باپ کو دکھ دے کے، اللہ کو ناراض کر کے، حضور کا ایک ایک دن میں 50 مرتبہ دل دکھا کے، چہروں سے داڑیاں مڑا کے، کٹروں میں پھکوا کے، مسجدوں کو ویران کر کے، گانے غزلیں سن کر، فلمیں پکچر دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر، ارے وہ کیا جرم ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں؟ اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، جسے دیکھ کے یہودی شرم۔ اس نے صحیح کہا تھا، بڑا مفکر تھا۔ جو اسرائیل کو منہ بھر بھر کے گالیاں دیتے ہو نا، اس اسرائیل میں انٹرنیٹ پہ یہ سب نہیں دیکھا جاتا جو تم ہے۔ غیرت ہے تمہارے اندر، یہ عقیدہ کہ قبر میں حضور آئیں گے، اور اس کے بعد اسرائیل میں گندی پکچریں دیکھنے پر انٹرنیٹ کی اس آزادی پہ پابندی ہے۔ جا کے تحقیق کرو۔ ایک سروے رپورٹ آئی نا، ایک سروے رپورٹ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ گندی پکچر کہاں دیکھی جاتی ہے، تو 75 سال پہلے کلمے کے نام پہ جو ملک بنا نا، مسلمانوں کا ملک، اس ملک کا نام سر فہرست ہے۔ اللہ، یہ حال ہے تمہارا میرے بھائی۔ کہتے ہم برباد ہو رہے ہیں، برباد حکمرانوں کی وجہ سے ہونا وہ ایک الگ میٹر ہے، ہمارے کرتوت ہمیں برباد کر، بے شک ہمارے اعمال ہمیں برباد کر۔ ظالم حکمراں بھی ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ سمجھتے کیا ہو؟ سنو میرے عزیز، میرے بھائی، اللہ کے لیے سنور جاؤ، اللہ کے لیے سدھر جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ بہت محبت کرتا اپنے بندوں سے، تو پتہ ہے میرے بھائی کیا ہوا؟ حضور نے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا تو